السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم آج سورہ مطففین سے ابتدا کریں گے 30ویں پارے میں۔ مطففین ون ہو چیز جو کہ دھوکہ دیتا ہے اور چھوٹی چیزوں کے اندر دھوکہ دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، وہ ٹو دا چیٹرز، کہ کم تولنے والوں کو کی تباہی ہو، وہ ہلاک ہوں۔ اب دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ شارٹ چینج کرنا، کسی کو تولنے کے اندر ایک تھوڑی سی ڈنڈی مار دینا ترازو کے اندر تاکہ ترازو جو ہے وہ جھک جائے اپنے فائدے کے لیے، اس میں اگر انسان سوچے تو کیا اس نے بچایا؟ چند گرام میں بھی، ایک پاؤ، ایک اس سے بھی کم، مگر اس چھوٹے سے فائدے کے لیے کہ عمل نے کیا شو کیا۔ عمل سے یہ پتہ چلا کہ اس جو انسان جس نے یہ کیا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اس نے اپنا ایمان بیچ دیا اور ایمان بیچ کے ایک چھوٹا سا فائدہ کمایا۔ تو یہ کون لوگوں کے اندر ہوگا؟ جو اوبیسلی جن کو کہ یہ یقین نہ ہو کہ ان کا حساب ہوگا، ان کا یہ جو یقین ہے نا یہ مسنگ ہو۔ اچھا، یہ چھوٹے طریقے سے یہ چوری کرنا یا چھوٹے لوگوں کے اندر ان کو شارٹ چینج کرنا، دھوکہ دینا، یا کس چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم انجانے کے اندر لوگ جو ہے یہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کی عمر جو ہے وہ غلط لکھواتے ہیں تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے۔ کوئی ایئر ٹکٹ ہو، وہاں بچوں کا کنسیشن ہو تو کہہ دیں گے بچہ تو یہ چھوٹا ہے، اس کے لیے ٹکٹ کے اندر کر دیں گے مختلف جگہوں کے اندر جانے کے لیے۔ برتھ سرٹیفکیٹ کے اندر کہیں اپنا بچے کی عمر جو ہے وہ غلط لکھوا دیں گے تاکہ اس کو ایڈمیشن مل جائے۔ اور جو لوگ اپنی ہائی پوزیشنز کے اندر ہوتے ہیں وہ اپنی آفیشیل ریسورسز جو ہوتے ہیں ان کو مس یوز کرتے ہیں۔ کبھی کبھی عام لوگ آپ دیکھیں گے لوگ جو ہے وہ اپنے اوور اسٹیٹ کرتے ہیں، ایکسپینسز جو ہوتے ہیں، جو اخراجات ہوتے ہیں انشورنس کے اندر، انشورنس کلیم کے اندر اس کو بہت بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ اپنا میڈیکل کا ری ایمبرسمنٹ لینے کے لیے اس کے اندر بھی غلط میڈیکل کے بلز لگا کے اس سے پیسے ری ایمبرس کرا لیتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے اندر کرا لیتے ہیں، ٹریول کے اندر اس میں بہت ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے اس سے یعنی کہ کیا گین کیا، کیا کمایا؟ تھوڑا سا کمایا، مگر کیا لوز کیا؟ ایک بڑی آخرت کا بہت بڑا پورشن جو ہے وہ لوز کر دیا۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، when they measure something to receive from people they take it in full، کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں ناپ کے تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، and when they measure or weigh something to give to them they give them less، کہ جب وہ دوسروں کو ناپ تول کے دیتے تو ان کو جو ہے کم کر کے دے دیتے۔ بڑے محتاط ہوتے ہیں اپنے حق کے بارے میں بھی۔ ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ فلی پروٹیکٹ رہے، ہمیں پورا کا پورا ملے۔ اور جب بھی کسی کے ساتھ سودا کرتے ہیں تو یہ کہ اس کو بھی پورا وہ نہیں دیتے۔ یہ تمام چیزوں کے اندر آ جائے گا۔ اگر آپ کو کسی نے نوکری دی ہے اور آپ کو تنخواہ دے رہا ہے اور آپ اس کے لیے پورا ٹائم نہیں گزار رہے، بیچ میں آتے ہیں اور حاضری لگا کے نکل کے چلے گئے، تو یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے کہ اس کو حق نہیں دیا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ڈو دے تھنک دیٹ دے ول ناٹ بی ریزڈ اپ، تو کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اٹھائے نہ جائیں گے؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن میں، آن دس گریٹ ڈے، آن دس گریٹ ڈے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، the day when all people will stand before their رب of the world۔ کبھی بھی انسان کے ذہن کے اندر آئے نا یہ چھوٹی چوری کرنا، تو اس کے اوپر ضرور وہ کرے کہ انسان جو ہے نا، ہم اکیلے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے اور ان چیزوں کا حساب اگر دینا پڑ گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایمان ہوتا ہے اللہ کے اوپر، مگر وہ ایکنالج نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے۔ تو جس کو بھی اس چیز کے اوپر بڑا پکا یقین ہوگا نا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ کے سامنے وہ حساب دے گا، تو وہ تو کبھی کبھی اپنا حق بھی چھوڑ دے گا کہ تاکہ کوئی اور شخص جو ہے نا اس کا جو حق ہے اس سے محروم نہ ہو جائے۔ He will never deprive anyone of their rights۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، never، indeed the record of the deeds of the sinner is in سجین۔ تو ہرگز نہیں، یہ بے شک نافرمان جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اعمال نامے جو ہیں وہ تو سجین میں لکھے ہوئے۔ سجین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی محدود جگہ، کہتے ہیں نا تنگ جگہ، نیرو پلیس، کہ جہاں پہ وہ ان کے اعمال نامے رکھیں۔ ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اعمال نامے جو ہے کفار کے اور فجار کے رکھے جائیں گے۔ وما ادراک ما سجین، اینڈ واٹ میں لیٹ یو نو واٹ سجین از، اور آپ کو کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ کہ یعنی کہ سجین میں جس کا کہ اعمال نامہ رکھا گیا وہ تو اوبیسلی برباد ہو گیا، جس کا اعمال نامہ وہاں رکھا گیا۔ کتاب مرقوم، رجسٹرڈ انسکرائبڈ، ویل یومئذ للمکذبین،
اینڈ وہ دیٹ ڈے آن ٹو دا ڈینائرز کہ جھٹلانے والوں کے لیے تو تباہی ہے. الذین یکذبون بیوم الدین جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں. دوز ہو ڈینائی دا ڈے آف ججمنٹ. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اینڈ نن ڈینائز اٹ بٹ ایوری سنفل ٹرانسگریسر کہ اس کو تو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا اور گناہ گار ہو. حد سے بڑھنا گناہ گار یہی ہے کہ اور حد سے کس چیز میں؟ حد سے ہر چیز کے اندر بڑھتا ہے. دوسرے کے حق مارنے کے اندر بڑھتا ہے, اپنا حصہ زیادہ لینے میں حق سے بڑھ جاتا ہے. ہر چیز کے اندر وہ حق سے زیادہ حق تلفی کرتا ہے لوگوں کی. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. When our verses are recited to him, he says, these are the tales of the ancient. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ تو بڑی ایک قدیم کتاب ہے, آؤٹ ڈیٹڈ کتاب ہے, یہ تو بالکل پریکٹیکل نہیں ہے, ماڈرن ٹائم کے حساب سے بھی نہیں ہے. اور پھر اس کی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں قرآن پہ ایمان لاؤں, اس پہ یقین کروں, تو یہ تو میری انٹلیکٹ جو ہے نا اس کی توہین ہے. ہاں, اور وہ یہاں تک کہ اس پہ ایمان بھی نہیں رکھتا بلکہ اس کی پھر کہتے ہیں تعریف بھی نہیں کرتا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. نو بٹ دیٹ وچ دے یوز ٹو کمٹ ہیز کورڈ دیئر ہارٹس ود رسٹ. تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں, بلکہ ان کے جو کام ہے انہوں نے ان کے دلوں پہ ایک زنگ لگا دیا ہے. ایک حدیث آتی ہے احمد اور ترمذی دونوں کے اندر آتی ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان ایک مومن جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا جو ہے نا, ایک نقطہ, کالا نقطہ جو ہے اس کے دل پہ آ جاتا ہے. پھر اللہ سے اگر وہ معافی مانگ لے, توبہ کر لے, اصلاح کر لے تو یہ دھبا مٹ جاتا ہے. مگر اگر وہ یہ نہیں کرتا تو جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک اور دھبا آ جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ دھبے آتے رہتے ہیں اور اس کا دل جو ہے بالکل کالا ہو جاتا ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. No, indeed, they will be barred from their Rabb on that day. کہ یہ لوگ جو ہوں گے یہ اللہ کی قربت نہیں حاصل کریں گے, اللہ کے قریب بھی نہ جا سکیں گے, نہ ہی اللہ کا دیدار کر سکیں گے. تو اب دنیا کے اندر تو انہوں نے اپنا جو تھا نا منہ اللہ کے کلام سے موڑا. ٹھیک, ان کا رویہ اللہ کے کلام کی طرف ایسا تھا کہ اس کو پر وہ منہ موڑ لیتے تھے. تو آج اس دن قیامت کے دن اللہ جو ہے نا, اللہ ول ٹرن ہز فیس اوے. اللہ جو ہے اپنا چہرہ ان سے دور کر لے گا, ان سے ہٹا لے گا, اور یہ بڑی بڑی کہتے ہیں نا ڈیپریویشن اور بڑی محرومی ہوگی. ثم انہم لصال الجحیم. موسٹ شورلی دے ول انٹر ہیل. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. دین اٹ ول بی سیڈ دس از واٹ یو یوزڈ ٹو ڈینائی. پھر ان سے کہا جائے گا یہ تو وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. نو دا ریکارڈ آف دا ڈیڈز آف دا رائچس از ان دا علیین. ہرگز نہیں, بے شک نیک اعمال کرنے والوں کے اعمال نامے جو ہیں وہ علیین میں ہیں. وما ادراک ما علیون. اینڈ واٹ may let you know what علیون is. کہ آپ کو کیا خبر کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم, a register inscribed, یشہدہ المقربون, attended by those angels who are blessed with nearness. یعنی کہ nearness اللہ کی, یہ اللہ کے بڑے قریب مقرب فرشتے وہاں پہ ہیں. تو یہ جیسے سجین کا ذکر آیا, یہاں پہ علیون کا بھی ذکر آیا. ایک اونچی جگہ جہاں پہ کہ اعمال نامے نیک لوگوں کے رکھے جائیں گے, اور یہ ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے مقرر اور بڑے باعزت فرشتے رکھے ہیں جو کہ اس کے جو who will be witness to this. ان الابرار لفی نعیم. Indeed the righteous will be in absolute bliss. کہ جو نیک کار ہوں گے وہ تو جنت میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون. while sitting on thrones they will gaze. کہ تختوں وہ تختوں پہ بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. You will recognize the freshness of the bliss on their faces. کہ آپ ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی دیکھیں گے. رائٹ, کہ دیکھیں جنت کیسی, what a real place that will be. اب کیسی جنت ہے, it's very hard to imagine. آج تو ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ جنت کیسی ہے. اس کی ایک گلمس جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے بھی ہمیں اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے, حدیث میں بھی آپ کو نظر آتی ہے. حدیث بخاری کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حدیث قدسی ہے. اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ میرے جو نیک بندے ہیں میں نے ان کے لیے تیار کی ہے ایک ایسی جنت کہ جس کو نہ تو آنکھوں نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا, نہ ہی اس کا خیال کسی کے دل سے گزرا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جنت جو ہے نا, ہم تو ابھی اس کو امیجن نہیں کر سکتے. وی کانٹ ایون تھنک, ہم سوچ بھی نہیں سکتے, یہ بیونڈ آر امیجنیشن. اس لیے کہ ہم امیجن تو اس چیز کو کرتے ہیں نا جو ہماری آبزرویشن کے اندر ہے, جو ہمارے مشاہدے کے اندر ہے. یسقون من رحیق مختوم. They will be served with a pure sealed wine to drink.
ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون the seal of which will be of musk and for this let the aspirer aspire کہ اس کی جو مہر ہوگی وہ بھی مشک کی ہوگی، مسک کی ہوگی، اور اس کے اندر بڑی رغبت والی ہوگی، اور بڑی یعنی کہ ایسی ہوگی کہ وہ بڑی لوگوں کو اسپائر اس میں کرنا چاہیے کہ ان کو جو وہاں پہ دیا بھی جائے گا پینے کے لیے مشروب، اس کو رحیق کے نام سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کلیئر ہے، ایک ایسا مشروب ہے جن کو پاک صاف اور پیور ہے، اور اس پہ جو سیل بھی لگی ہوئی ہے نا، یعنی سیل مختوم جو ہے نا وہ سیل ہے، ہوتا ہے نا کہ جیسے اب آپ ایک نئی بوتل کو کھولتے ہیں تو اس کا بھی ایک الگ مزہ ہوتا ہے، اٹس ریئل فن کہ آپ ایک پوری بوتل کو کھولیں، دیٹ ول بی دا کائنڈ، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ خیال رکھا ہے، اور یہ وہ انعام ہے جس کے لیے لوگوں کو آپس میں کمپیٹ کرنا چاہیے۔ اور اس انعام کے لیے اگر دنیا میں تھوڑی انکنوینئنس ہے، دنیا کے اندر تھوڑی سی مشکلات ہے، دین اٹس فائن، یو مسٹ بیئر دیٹ۔ اس لیے کہ اگر آپ نے ایک تھوڑا سا یعنی کہ دنیا کا حصہ بھی ہم جیتنا چاہتے ہیں نا، ہمیں دیکھیں کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے اس دنیا کا تھوڑے سے حصے کے لیے، ہاؤ مچ ایفرٹ ہم نے لگائی، اپنی نالج کو، علم کو بڑھایا، بہت محنت کی، پھر ہمیں دنیا کا ایک تھوڑا سا حصہ ملا۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی ہمیں محنت کرنی ہے کہ ہمیں یہ گرینڈ پرائز جو ہے نا جنت کے اندر ملے۔ اینڈ اٹ ول بی بلینڈیڈ ود دا ڈرنک فرام تسنیم عین یشرب بہا المقربون a spring from which will drink those who are the nearest، کہ وہ ایک چشمہ ہے اور اس کے اندر جو سب سے مقرب ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، وہ اس میں سے پئیں گے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، indeed those who were guilty used to laugh at those who believed۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ and when they passed by them they used to wink at one another، کہ جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ and when they went back to their family they returned full of jest، کہ جب اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے تو وہ پھر تو مذاق کرتے تھے اور ہنستے تھے ان لوگوں کے اوپر، کہ جب آپس میں وہ تھے وہ جیسے ہوتا ہے نا گھر پہنچ کے کہتے ہیں یو نو whom I met، آج میں کس سے ملا تھا، the holier than thou، وہ جو ہے نا ان سے میری ملاقات ہو گئی۔ تو یعنی کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے نا کہ آپ قرآن کی طرف آئیں، ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ اسلام کی طرف آئیں، اس کو سمجھیں، تو سوچتے ہیں کہ بھائی از دیر نتھنگ بیٹر ٹو ڈو، اس سے بہتر میرے پاس کوئی کام نہیں کہ میں اپنا سارا وقت جو ہے اس یوزلیس چیز کو سمجھنے کے اندر گزار دوں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں لوگوں کو بڑا سیویئر ریاکشن ہوتا ہے، آپ دین کے نام سے، اسلام کے نام سے آپ ان سے بات کریں تو ان کو بڑا سیویئر جیسے الرجک ریاکشن ہوتا ہے ایسے ان کو ریاکشن ہو جاتا ہے۔ تو جو ان کو یہ پیغام دیتا ہے اوبیسلی اس کے لیے تو یہ کافی کہتے ہیں نا ایک سخت مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے ٹو بی لافڈ ایٹ کہ کوئی آپ پہ ہنسے، یہ تو بڑی ایک ٹف کال ہوتی ہے۔ وہ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے جب میں نے داڑھی رکھی تو ایک صاحب نے آ کے مجھ سے کہا بھائی سارے داڑھی والے جو ہیں وہ جو چور ہوتے ہیں، دیٹس اے بگ تھنگ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ کہ لوگ جو ہیں اس کو برداشت کریں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ and when they would see them they said surely these are the one who have gone astray، کہ جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک یہی گمراہ ہیں۔ دیکھیے یہ ہدایت اور گمراہی جو ہے نا یہ بڑی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کہاں جا رہا ہے، کیا مقصد ہے، کہ انسان کا مقصد دنیا ہے یا آخرت ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر ایک شخص ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی مجھے صدر کا ایڈریس بتاؤ اور آپ اس کو ملیر کا ایڈریس بتا دیتے ہیں تو یہ تو اوبیسلی اس کو مس لیڈ کیا نا، اس کو گمراہ کر دیا۔ تو ہدایت منحصر ہے کہ انسان کی منزل کون سی ہے، وہ کون سی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ قرآن یہ سوال پوچھتا ہے نا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ویئر آر یو گوئنگ، تم کدھر جا رہے ہو، کہ اگر آپ تمہارا مقصد صرف دنیا ہی ہے، اسی کو حاصل کرنا ہے، اور پھر کوئی تم سے کہے کہ بھائی تم قربانی دو آخرت کے لیے، اس دنیا کی قربانی کے لیے، تو obviously یہ شخص تو پھر انسان جو ہے سمجھے گا کہ یہ تو مجھے بڑی گمراہی میں لے کے جا رہا ہے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ while they were not sent as watchmen over them، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کے نہیں بھیجے گئے۔ تو فائن، قرآن کیا کہتا ہے، اٹس ڈزنٹ میٹر، لوگوں کا اپنا اختیار ہے، لوگوں کی فری چوائس ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یہ اختیار دیا ہے۔ اور انفیکٹ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، اب وہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مخالفت ہوتی ہے نا، جو لوگ اس دین کی اور اسلام کی قرآن کی مخالفت کرتے ہیں وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں، وہ زیادہ اگریسو ہوتے ہیں، دے آر مچ مور ووکل۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ So today those who believe will laugh at the disbelievers، کہ اس دن جو ہے یعنی کہ قیامت کے دن tables will be turned، یہ دن ہوگا، اس کو کہتے ہیں this is یوم تغابن، یہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ علی الارائک ینظرون while they are sitting
آن تھرونز دے ول لک، کہ تختوں پہ بیٹھ کے وہ دیکھیں گے ایک دوسرے کو. حل ثوب بل کفار ما کانوا یفعلون، ہیو دا ڈسبیلیورز بین پیڈ بیک فار واٹ دے یوز ٹو ڈو. تو آیا کافروں کو بدلہ دیا گیا ان کے اعمال میں جو وہ کیا کرتے تھے. اگلی صورت ہم شروع کرتے ہیں سورہ انشقاق. اس میں آپ دیکھیں گے قیامت کا دن کی جو سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں گفتگو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، when the sky is split apart، اور جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، and will listen to the command of its رب as it must، کہ وہ اپنے رب کے حکم سنے گا. اور وہ اسی لائق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کی تو یہ تو پھر آسمان کو زیب نہیں دیتا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی کرے. دس از ناٹ وردی آف دی آسمان. کہ اس آسمان کے لیے تو لازم ہے کہ وہ اپنے خالق کی اطاعت کرے، اپنے خالق کی کمپلائنس کرے، اس کے حکم کو مانے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اینڈ وین دی ارتھ ول بی اسٹریچڈ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اینڈ اٹ ول کاسٹ آؤٹ واٹ ایور اٹ کنٹینس اینڈ ول بیکم ایمٹی، کہ جو بھی اس میں تھا دفن ہوا تھا وہ تو اس سے خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، and will listen to the command of its رب as it ought to، کہ وہ اپنے رب کے حکم کو سنے گی جیسے جس کے وہ لائق ہے. کہ جتنے بھی ہم دیکھیں کہ قیامت کے دن جو ہمارے جتنے بھی مناظر ہیں نا آج دنیا کے، یہ کمپلیٹ ختم ہو جائیں گے. دنیا بالکل فلیٹ ہو جائے گی، اور جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر دفن ہے دنیا جو ہے اس کو اگل دے گی، اور پھر وہ جو اس کا بوجھ تھا اس سے وہ بالکل فارغ ہو جائے گی، فری آف دا بوجھ. اس لیے کہ دنیا جو ہے یہ بھی اطاعت گزار ہے. جب اس کے رب نے اس کو حکم دیا تو پھر وہ اس حکم کو بجا لائے گی، اوبیڈینٹلی اس کی کمپلائنس کرے گی. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، او مین surely you are striving towards your رب a painful striving till you meet him. تو یہ جو قد کا ورڈ آتا ہے نا، یا ایھا الانسان انک کادح، یہ جو ورڈ ہے نا قد ہے کہ یعنی کہ کسی کام میں اپنی پوری مشقت لگا دینا. بالکل کہتے ہیں نا پوری ایفرٹ جو ہے کسی کام کے اندر لگا دے، یہ قد ہے. رائٹ. اب دیکھیں انسانیت جو ہے نا، پوری کی پوری انسانیت جو ہے وہ ایک قبض کے اندر ہے. قبض کیا ہے اس کی؟ کہ بھائی اس کو ایک جد و جہد کرنی ہے اپنی سروائیول کے لیے، اپنی بقا کے لیے. ہر شخص جو ہے نا اس کے اندر لگا ہوا ہے، ہر شخص محنت کر رہا ہے. کچھ لوگ ہیں محنت کر رہے ہیں کہ وہ گناہ سے بچتے رہیں، کچھ لوگ محنت کر رہے ہیں کہ وہ حرام سے بچتے رہیں، اور کچھ لوگ محنت یہ کر رہے ہیں ان کی ڈفرینٹ محنت. وہ غلام ہیں اپنی چاہتوں کے، وہ اس میں محنت کر رہے ہیں. وہ مال و دولت کمانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، وہ پاور کے لیے، پوزیشن کے لیے. ان کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، وہ اس میں محنت کر رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے. تو یہ زندگی آپ دیکھیں کہ ایک گناہ کار کی، ایک کافر کی، اور ایک جو حد سے بڑھنے والا ہے، اس کی زندگی کے اندر بھی اتنی ہی قبض ہے. اس کی بھی زندگی کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے کہ پھول پہ وہ بیٹھا رہتا ہے. اس کی زندگی کے اندر بھی بہت قبض ہے. آپ دیکھیں ایون انٹرٹینمنٹ کے اندر ہم جب تفریح کرتے ہیں، تفریح کے لیے جاتے ہیں، تفریح میں بھی کتنی قبض ہے. ہم واپس آتے ہیں، چھٹی کے اوپر جاتے ہیں، چھٹی سے واپس آتے ہیں، ایسی تھکن ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ایک اور چھٹی شروع ہو جائے. وی جسٹ وانٹ ٹو ریسٹ آفٹر دیٹ. ایون کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، کھیلنے میں مزہ آتا ہے، مگر پھر جو آپ دیکھیں کہ کھیلنے کے بعد انسان کے اندر ایک تھکن آ جاتی ہے. تو یہ قبض تو ہے. یہ زندگی جو ہے نا بہت ہی کہتے ہیں نا کہ یعنی کہ تھکا دینے والی چیز ہے. ہر چیز میں انسان جو ہے نا محنت اس کو کرنی پڑتی ہے. تو جب یہ لوگ جو دنیا کے اندر یہ قبض کر رہے ہیں، جب وہ اپنے گول میں، اپنے مقصد پہ پہنچتے ہیں، جو ان کا گول ہے وہاں تک پہنچتے ہیں، تو پھر تو اٹس ٹائم ٹو گو بیک. وہ ان کو ملتا ہے مقصد، نہیں ملتا، کچھ کو ملتا ہے، مگر اس لیے تو وقت ہے جانے کا. اب ان کی تو اننگز ہے نا وہ تو اوور ہو گئی. اب تو ملاقات کا وقت آ گیا اللہ کے ساتھ. اور اللہ کے پاس وہ کیا لے کے جائیں گے؟ وہ اللہ کے پاس سوائے اپنے اعمال کے اور کچھ نہیں بھی لے کے جائیں گے. اور وہ کہاں اللہ سے، ایک تو اللہ سے ملاقات کریں گے، ملیں گے اللہ سے، پھر وہ جو ہے کہ اپنی جو بھی ان کے اعمال ہیں ان سے بھی وہ ملاقات کریں گے. تو جو شخص جو ہے جو کہ اللہ کا غلام نہیں ہے، جو اللہ کا غلام نہیں ہے، وہ پھر غلام ہوگا ہر ایک اور چیز کا اس دنیا کی. اس کے تو بہت سارے آقا ہوں گے، اس کے تو بہت سارے ماسٹر ہوں گے، اور جتنے زیادہ انسان کے ماسٹر اور آقا ہوں گے اتنی زیادہ انسان کی زندگی کے اندر قبض ہوگی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، so as for him whose book of deeds will be given to him in his right hand، کہ جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، he will be called to account in an easy manner،
کہ اس کو تو بڑا آسان ایک حساب دینا ہوگا. حدیث آتی ہے بخاری کے اندر کہ جس کا کہ حساب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے لے لیا وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوا اور اللہ نے اس کا حساب لے لیا, تو وہ تو اس کی تو بربادی ہے. ان فیکٹ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کی ترغیب کی کہ ہم دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب بڑا آسان لے, ہمارا حساب بڑا آسان ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسان حساب یہ ہے کہ انسان کا اعمال نامہ اللہ کے سامنے رکھا جائے اور اللہ جس جو ہے نا ایک نگاہ ڈالے اس پہ اور پھر کوئی سوال نہ کرے. یعنی کہ یہ جو ہے نا دس از ایزی حساب کہ اس پہ سوال نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کا سوال کر لیا نا حساب نامے یعنی کہ اس کا اعمال نامہ دیکھ کے, تو یہ تو اس کے لیے بڑی مشکل کا ہو جائے گا. he'll be in deep trouble. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا and he will go back to his people joyful. تو وہ جب اس کو ایسا اعمال نامہ اپنے رائٹ ہینڈ میں ملے گا سیدھے ہاتھ کے اندر, تو وہ تو خوشخبری لیتا ہوا کہتے ہیں نا, پھر وہ لوٹ کے جائے گا اپنی فیملی کے پاس بیمنگ, اس کی چمک ہوگی اس کی شکل پہ. تو اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وی نیڈ ٹو پلان فار دس ڈے, اس دن کے لیے جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے نا بڑی ضروری ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ and as for the one whose book of deeds will be given to him from behind his back. کیوں ان کے پیچھے سے ان کو دیا جائے گا ان کا اعمال نامہ؟ اس لیے کہ جب ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اعمال نامے میں کیا لکھا ہے تو اپنے ہاتھ کھینچ لیں گے, وہ ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھائیں گے کہ ان کو اعمال نامہ دیا جائے ان کے الٹے ہاتھ میں. تو ان کو اعمال نامہ پھر پیچھے سے دیا جائے گا بیکاز وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ کیا رزلٹ ہے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا shall soon be calling for death. وہ تو موت کو پکارے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا and will enter the blazing fire, کہ وہ تو دوزخ میں داخل ہوگا. اینڈ وہ تو چاہے گا, وہ دعا یہ کرے گا کہ کہیں میری موت آ جائے. اور ان کا جرم کیا تھا؟ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا surely he used to live joyfully with his family, کہ وہ تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ رہا کرتا, خوش و خرم رہتا تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ surely he thought he would never return, کہ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ کبھی وہ ہرگز جو ہے نا لوٹ کے نہیں جائے گا. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا no indeed his رب is ever watchful over him, کہ اس کا رب جو ہے وہ تو ضرور اسے دیکھ رہا ہے. کہ اب وہ جب ہوتے ہیں نا لوگ بہت ہی زیادہ اوور انوالوڈ ود دیئر فیملی ورلڈ, کہ اپنی زندگی جو ہے پوری ان کا محور جو ہے ان کی فیملی اپنا گھر ہے, صرف یہی فکر ہے کہ جناب ہمارا خاندان جو ہو وہ خوش ہو, اس کو ہمارے خاندان کو خوشحالی ہو, اور کوئی فکر نہیں آخرت کی, کوئی تمیز نہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. فلا اقسم بالشفق no I swear by the twilight after the sunset, کہ بے شک بس شام کی سرخی کی قسم. یہ جو شفق ہے نا, یہ جو ریڈنس ہوتی ہے نا, ایک لالی آپ دیکھتے ہیں گے کہ سورج غروب ہونے کے بعد سورج اب دن ختم ہو گیا, اب جو ہے نا ایک twilight جو ہے وہ رہ گئی. وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ and by the night and what it envelopes, اور رات جو کچھ وہ اسے سمیٹ لے. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ and by the moon when it develops to full, اور چاند جب کہ وہ پورا ہو جائے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ you will certainly ascend from stage to stage, کہ تم ایک منزل سے دوسری منزل پہ چڑھتے جاؤ گے. کیسے سٹیپ بائی سٹیپ, منزل بائی منزل, گریجولی دیکھیے کہ کیسے انسان کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے اور پھر انسان اپنے پوری گلوری اپنے پورے رتبے پہ آ جاتا ہے. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ so what is wrong with them that they do not believe, کہ دیکھیں کہ یہ قرآن سننے کے بعد, ساری چیزیں جاننے کے بعد, کائنات کو دیکھنے کے بعد پھر بھی جو ہے نا انسان کا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا دل نرم نہیں ہوتا, اس کلام پہ بھی نرم نہیں ہوتا. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ and when Quran is recited to them they do not offer prostration, کہ وہ جب قرآن کو سنتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو وہ پھر سجدہ بھی نہیں کرتے. تو یہ آیت سجدہ ہے, یہاں سجدہ کر لیجیے جہاں پہ بھی آپ ہوں. بل الذین کفروا یکذبون rather those who disbelieve deny the truth, کہ بلکہ وہ لوگ جو کہ منکر ہیں اور جھٹلاتے ہیں, کہ ان کا دھیان جو ہے نا کیوں ڈینائی کرتے ہیں, اس کا دھیان کہیں پر اور ہے. واللہ عالم بما یوعون and Allah is most aware of what they store. فبشرہم بعذاب علیم so give them good news of a painful punishment, کہ جب لوگ جو ہیں وہ نہیں یقین کرنا چاہتے یہ جو نعمتیں ہیں جنت کی جو قرآن بتاتا ہے, تو پھر قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو خوشخبری دو ایک بڑے عذاب کی. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ but those who believed and did righteous deeds
will have a reward that will never be interrupted. کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں، ان کا تو کہتے ہیں نا جو ان کا اجر ہے وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. تو پیغام کیا ہے کہ بھائی دیکھیے یہ بہت ہی امپرفیکٹ دنیا ہے اور یہ دنیا بڑی جلدی گزر جائے گی، اور پھر ایک ایسی زندگی شروع ہوگی جو پرفیکٹ بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. اگلی سورہ شروع کرتے ہیں، سورہ بروج. ان کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹیرٹس، یا قلعوں کے اندر بنا لیتے ہیں فورٹیفیکیشن تاکہ قلعوں کی حفاظت ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج، by the sky the one having constellations. تو یہ فورٹیفیکیشن آپ دیکھتے ہیں نا، اس آسمان کی قسم کھائی جا رہی ہے، یہ جو برج بنے ہوئے ہیں وہاں پہ اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. فورٹیفیکیشن جو ہے آسمان کے اندر کہ جن کو جو کہ حفاظت کرتی ہیں، اور وہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں جو کہ آسمان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. والیوم الموعود، اینڈ بائی دا پرومس ڈے، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. وشاہد و مشہود، اینڈ دا بیئرر آف وٹنس اینڈ دوز وٹنس. اس کی مختلف اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں، اور وہ یہ کہ جو ہمارے جو آرگنز ہیں وہ بھی وٹنس ہیں ہمارے اعمال کے، اور مختلف اس کی جو ہے مختلف انٹرپریٹیشن کی گئی ہیں. قتل اصحاب الاخدود، کرس فار دا پیپل آف دا ٹرینچ، کہ خندق والے جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. النار ذات الوقود، فلڈ وتھ فائر فیڈ بائی دا فیول، کہ جس پہ آگ تھی اور بہت ہی ایندھن والی. اذ ہم علیہا قعود، when they were sitting by it، کہ جب وہ اس کے کناروں پہ بیٹھے ہوئے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، and were watching what they were doing with the believers. اب یہ کون لوگ تھے خندق والے، اور یہ کس کو جلا رہے تھے؟ اوبیسلی یہ تو کلیئر ہے کہ یہ کوئی ایمان والے تھے جن کو کہ یہ سزا دے رہے تھے. اور اس میں مختلف روایات ہیں کہ یمن سے لے کے حضرت ابراہیم کے زمانے تک مختلف قوموں کے اندر اس کی روایت آتی. ایک حدیث ہے جو کہ آپ دیکھیں مسلم اور احمد کے اندر ہے، کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، ایک کسی ملک کا بادشاہ تھا، اور وہاں پہ ایک جادوگر بھی تھا. اور اس جادوگر نے آپ بادشاہ سے کہا کہ وہ وہاں پہ ایک کرسچن راہب تھا، کرسچن مونک جس کو کہتے ہیں. اور اس کرسچن راہب نے جو تھا نا اپنا جو اسلام جو زمانے کے اندر وہ پریس کرتا تھا، ایک چھوٹے بچے نے اس سے یہ قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا. تو اس نے اس جو جادوگر تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ ان دونوں کو تم سزا دے دو، ان کو تم مار دو. مگر جب ان کو مارا تو وہ دونوں بچہ جو تھا وہ نہیں مارا. جب وہ نہیں مارا تو انسٹنٹ جو کہتے ہیں نا کہ وہ پاپولر ہو گئی، بیکیم ویری پاپولر. تمام ان کا جو وہاں پہ ملک تھا وہاں پہ، اور بہت سارے لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا. اب اس سے تو بادشاہ اور زیادہ غصہ ہو گیا، اور اس نے ایک بہت بڑا ایک گڑھا کھدوایا، ٹرینچ کھدوائی، اور پھر اس نے ان کو کنارے پہ لا کے بٹھا کے ان پہ سب پہ آگ جلوا کے ان کو اندر دھکیل دیا جو بھی کنورٹ ہوئے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. They punished them for nothing but they believed in Allah the Almighty and worthy of all praise. کہ انہوں نے تو ان کو اس لیے بدلہ دیا کہ وہ اللہ پہ انہوں نے ایمان لایا، جو زبردست خوبیوں والا، اور جو کہتے ہیں نا اس کی زبردست خوبیاں بھی ہیں اللہ کی، اور عزیز بھی ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. The one to whom belongs the kingdom of the heavens and the earth, and Allah is a witness of everything. تو قصور ان کا تو جو جلائے گئے ان کا تو یہی قصور تھا نا کہ انہوں نے اللہ کو اس کا حق دیا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. Surely those who persecuted the believing men and believing women then did not repent, for them there is a torment of hell, and for them there is a torment of burning. تو دیکھیے جس ٹائم کے اوپر یہ صورت نازل ہو رہی تھی اس زمانے مسلمان جو تھے نا وہ بھی بڑے کہتے ہیں نا پرسیکیوشن اور ظلم سے گزر رہے تھے. تو قرآن اس کے اوپر بھی ایک اشارہ کر رہا ہے کہ بہت قومیں جو ہیں اس مشکل سے گزر چکی ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. As for those who believed and did righteous deeds, for them there are gardens beneath which rivers flow, and that is a great success. تو یہاں پہ اب ایک موقع ان کو بھی دیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا اب بھی اگر وہ توبہ کر لیں اور کہ سچی توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور جن لوگوں کو ان لوگوں نے تکلیف دی ان کو تو یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہر قربانی جو انہوں نے دی ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ اس قربانی کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کو اتنا زبردست اس کا ریوارڈ دے گا، انعام دے گا کہ تمام جو مشکلات و تکلیفیں انہوں نے یہاں پہ اٹھائیں وہ اس کو بالکل بھول جائیں گے.
Inna batsha rabbika lashadid, surely the grip of your Rabb is strong. So surely severe is the grip of your Rabb, کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ تو بہت سخت ہے. کہ جو شخص ظلم کرتا ہے وہ یہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سے بھاگ جائے گا. اللہ کیا بتا رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ جو ہے، اللہ کی جو ہے نا مائٹ بہت سخت ہے، بہت ہی مضبوط ہے. اٹس جسٹ اے ٹائمنگ ڈفرینس، اور صرف اٹس اے میٹر آف ٹائم، صرف وقت کی بات ہے. انہو ہوا یبدئ و یعید، شورلی ہی اوریجنیٹس اینڈ ریپیٹس، کہ پہلے اللہ تعالیٰ بے شک وہی ہے، وہ پیدا بھی کرتا ہے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اینڈ ہی از موسٹ فارگیونگ، موسٹ لونگ. کہ جو شخص اللہ پہ ایمان لے آئے اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے، تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اس کے لیے بہت ہی غفور بھی ہے، بہت ودود بھی ہے، بہت معاف کرنے والا بھی ہے، بہت محبت کرنے والا بھی ہے. ذو العرش المجید، دا ماسٹر آف دا تھرون، دا گلوریس، کہ وہ عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے. فعال لما یرید، دا ڈوئر آف واٹ ہی انٹینس، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ تو جس چیز کا فیصلہ کر لے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو چیک نہیں کر سکتا. ہی از دی ایبسولوٹ مالک، اللہ جو ہے بالکل مالک بھی ہے اور اسی کی اتھارٹی ہے. حل اتاک حدیث الجنود، ہیز دیر کم ٹو یو دا اسٹوری آف دا فورسز فرعون و ثمود، آف فرعون ان سمود، بل الذین کفروا فی تکذیب، but those who disbelieved were in denying. واللہ من ورائہم محیط، and Allah has surrounded them from all sides، کہ اللہ تو ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہے. کہ کتنے بھی آپ دیکھیں پرانے طاقتور قومیں گزر چکی ہیں، اللہ نے کیسے ان کو پکڑا، اللہ کی گرپ کتنی اسٹرانگ تھی اور پنشمنٹ کتنی سیویئر تھی. بل ہوا قرآن مجید، بٹ اٹ از اے گلوریس قرآن، بلکہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے. فی لوح محفوظ، ان اے پریزرو ٹیبلٹ، یعنی کہ لوح محفوظ میں ہے. تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو، اس کو تو پھر عمل وہی کرنے چاہیے جو قرآن بتا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی ایسی حفاظت کرے گا. اگلی سورہ شروع کرتے ہیں، سورہ طارق. طارق کا مطلب ہوتا ہے وہ جو رات کو نمودار ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، by the sky and at-tariq. وما ادراک ما الطارق، and what will make you know what is at-tariq؟ النجم الثاقب، a star of fierce brightness، یعنی کہ ایسا ستارہ جو کہ کہتے ہیں نا جس کے میٹرائٹ ہوتا ہے، بڑا چمکدار ہوتا ہے کہ اندھیرے جو ہے اس کو بالکل کاٹ دیتا ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، دیر از نو سول بٹ دیر از اے پروٹیکٹر اوور اٹ، کہ ایسی کوئی جان نہیں ہے جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو. کہ جب بھی ہم دنیا کے اندر آتے ہیں، آپ دیکھیں دنیا میں ہم جب آتے ہیں کیسے ہم ونریبل ہوتے ہیں، کس قدر ہم ایکسپوزڈ ہوتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے اس کے اندر. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی حفاظت کرتا ہے، کہ جن کی نیتیں صحیح ہوتی ہیں ان کے اعمال کی بھی حفاظت کرتا ہے. کبھی کبھی آپ یہ دیکھیں کہ نیک اگر لوگ ہوں، وہ ان سے تھوڑی سی بھی کوئی چھوٹ ہو جائے، وہ کوئی گناہ کے راستے میں چل پڑے، اللہ تعالیٰ کیسے ان کو وہاں سے اس گناہ سے ہٹا دیتے ہیں، پریونٹنگ. یہ بھی ایک فارم آف حفاظت ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، so let man consider of what he is created، کہ انسان تو دیکھنا چاہیے کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، he is created of a sprouting water، کہ آپ اپنی حقیر دیکھو تو کہ تمہاری ابتدا جو ہے کیسی حقیر تھی، کس قدر ماڈسٹ بگننگ تھی. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، that comes from the between the lines and the chest bones. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، surely he is all powerful، surely he is powerful to bring him back، کہ جس نے کہ انسان کی پہلی تخلیق کی ایک سنگل سیل سے، پھر دیکھو کہ کیسے اس کی تخلیق کری اور اس کے بعد وہ بڑھتا چلا گیا. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ قادر اس پہ بھی ہے کہ اس کو موت کے بعد واپس اٹھا لے. آپ دیکھیں کہ ہمارا سارا جو جینیٹک کوڈ ہے نا، تمام کا تمام جینیٹک کوڈ وہ ایک سنگل سیل کے اندر ہے. اگر آپ اس دنیا کے اندر جتنے انسان اب تک پیدا ہوئے ہیں، تمام کے تمام کو جو جتنے انسان اس دنیا کے اندر ہے، ان سب کا جینیٹک کوڈ جمع کر لیں تو وہ ایک گلاس کا آدھا بھی نہیں بھرے گا. یوم تبلی السرائر، آن اے ڈے وین آل سیکرٹس ول بی سرچڈ آؤٹ، کہ جس دن جتنے بھی بھید ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. جیسے لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اسی طریقے سے ان کے جو سینوں کے اندر بھید ہیں، ان کے جو ارادے تھے، جو دفن تھے وہاں پہ، وہ بھی نکال لیے جائیں گے. جو دفن تھے وہ ڈیپ دفن تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نکالے گا. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، and he will have neither the strength nor supporter. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، by the sky which returns.
تو آپ یہ دیکھیں جو ریٹرننگ اسکائی کا یہاں پہ آیا نا، یہ کیسی ریٹرننگ اسکائی کس قدر ہماری زندگی کو سپورٹ کرنے کے لیے ضروری ہے، کہ جتنی بھی بھاپ ہے اس دنیا سے اڑتی ہے، جب گرمی ہوتی ہے تو بھاپ اوپر جاتی ہے اور پھر اوپر سے یہ ریٹرن ہوتی ہے، واپس لوٹتی ہے اور ایک بارش کی فارم کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے یہ گرمی ہے اس دنیا کے اندر، جو سورج کی گرمی جو ہوتی ہے، اس سے جو گرمی ہے، یہ گرمی بھی جب اوپر جاتی ہے تو آسمان جو ہے نا اس کو لوٹا کے بھیج دیتا ہے۔ اور یہ جو پراپرٹی ہے، صلاحیت ہے دنیا کے اندر، یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اگر یہ نہ ہو تو جیسے ہی سورج غروب ہو نا پوری دنیا فریز ہو جائے، مگر یہ گرمی چونکہ رہتی ہے، یہ ریٹرننگ جو ہے نا کوالٹی آف دا اسکائی، اس کی وجہ سے ہمارا پورا ٹیلی کمیونیکیشن نظام جو ہے وہ تمام کا تمام اسی وجہ سے ہے، یہ ریٹرننگ ایکشن اسکائی کی وجہ سے۔ والارض ذات الصدع اینڈ دا ارتھ وچ سپلٹس، کہ یہ جو زمین جو پھٹ جاتی ہے، کہ جیسے بارش پڑتی ہے، بارش اس زمین کے اندر جذب ہوتی ہے اور یہ زمین پھٹتی ہے اور پھر پودے نکلتے ہیں اور اناج نکل کے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب لوگ قرآن کو ایبزارب کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو ایبزارب کرتے ہیں، تو ان کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ انہیں اچھے اعمال جو ہیں وہ ایمرج ہوتے ہیں، وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلِ، دس از اے ڈیسائسو ورڈ، کہ بے شک یہ جو قرآن کے بارے میں، کہ بے شک یہ تو ایک قطعی بات ہے، قرآن جو ہے یہ تو ایک فیصلہ کن کلام ہے، کہ اگر اس کا جو انسان کے دل پہ اثر ہو جائے، اس کا اگر اثر ہو جائے تو اس کا اثر جو ہے نا وہ تو بالکل، یعنی کہ اس کو تو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا۔ تو اور قرآن جو ہے اٹس ناٹ اباؤٹ سننا، یہ صرف سننے کی بات نہیں ہے، سننا لازم ہے، مگر اس کو محسوس کرنا بڑا ضروری ہے، اور محسوس کرنے کے لیے کیا ہے کہ دل کا جو ہے نا اس میں انوالو ہونا وہ بڑا ضروری ہے، ٹھیک۔ اور جب لوگ قرآن کی طرح سے سوچتے ہیں، جب when they think قرآن، تو پھر ان کے پاس یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ جو ہے نا صحیح فیصلے بھی کر سکیں۔ وما ہوا بالحزن اینڈ اٹ از ناٹ سم تھنگ آف امیوزمنٹ، کہ یہ کتاب جو ہے یہ کوئی گپ شپ کے لیے نہیں ہے، کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن کے لیے نہیں ہے، یہ کلام کسی شاعر کا نہیں ہے، یہ تو کلام ہے عمل کا۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہوئی، کتنی کتابیں لکھی گئی ہوئی، اور یہ کتاب ایک واحد کتاب ہے جو اتنی پڑھی جاتی ہے اور اتنی فالو بھی کی جاتی ہے، اور اتنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے کہ جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں، ورنہ کوئی اور کتاب پڑھ لیں اس پہ کسی نے ظلم نہیں کیا سوائے قرآن کے۔ انہم یکیدون کیدا، surely they are devising a plot، وَأَكِيدُ كَيْدًا، and I am devising a plot، اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی ان کی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَاخِرِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، so grant the disbelievers a respite and deal with them gently for a while۔ تو کافروں سے تھوڑے دنوں کی بات ہے، ان کو تھوڑی دنوں کی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی نا لوگ بڑے نا امید ہو جاتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی بدل مت ہو، ڈونٹ بی ڈس ہارٹن۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کبھی اپنی رسی جو ہے وہ اس کو چھوڑتا رہتا ہے ظالموں کے لیے، مگر اس کی پکڑ جو ہے بڑی اسٹرانگ ہے، بڑی مضبوط ہے۔ اگلی سورہ شروع کرتے ہیں، سورہ اعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پریز دا نیم آف یور رب دا موسٹ ہائی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو حکم کیا ہے؟ حکم تسبیح کا ہے، اور کس کے نام کی تسبیح؟ ان دا نیم، اپنے رب کے نام کی تسبیح۔ الذی خلق فسوی، who created then proportion، کہ اس نے پیدا کیا اور پھر ٹھیک بنایا۔ والذی قدر فہدی، and who determined a measure and then guided، کہ جس نے ایک انداز بھی ٹھہرایا پھر راہ بھی دکھائی، کہ بیسک سٹرکچر بھی کریٹ کیا، اس کو فنیشنگ ٹچ بھی دیا، اس کی نوک و پلک بھی سنواری، اور پھر دیکھیں کیسی خوبصورتی انسان کے اندر ہوتی ہے، ایکسکوزٹ بیوٹی، کیا پروپورشن ہے انسان کے اندر۔ آپ کبھی کسی مشین پہ غور کریں، یہ جو آپ آکسیجن کی مشین ہوتی ہے نا جو آکسیجن بناتی ہے، انسانوں نے جو بنائی ہے مشین جو آکسیجن بنائی ہے، کس قدر وہ بھدی ہوتی ہے، ایک دم ہیڈیس لکنگ ہوتی ہے۔ اور آپ ایک خوبصورت پتے کو دیکھیں، رائٹ، ایک پتے کو دیکھیں وہ بھی آکسیجن بناتا ہے، O2 بنا، کس قدر خوبصورت اس کا پروپورشن، اس کے رنگ، اس کا کلر، ہاؤ بیوٹیفل اٹ از ٹو لک ایٹ۔ تو ہر کریشن کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قدرہ، ایک اس کے اندر ایک اس کی ایک تقدیر اس کی رکھی ہے کہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، چیزیں اپنی زندگی کا ایک ان کا معیار مدت ہوتی ہے، اس کو پوری کرتی ہیں، اس مدت کے اندر وہ کھاتی ہیں، پیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا رزق دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ فہدا، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک قانون بھی بنا دیا، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا۔
ایک پانڈا جو ہے نا جو پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کھاؤں گا. ایک مائگریٹری برڈ جو ہوتی ہیں جو یہاں سے وہاں تک مائگریٹ کر کے جاتی ہیں کبھی کنفیوز نہیں ہوتی ہیں, ہزاروں میل وہ اڑتی چلی جاتی ہیں برڈ, مگر ان کو پتہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک راستہ بنایا ہوا ہے. والذی اخرج المرعى and who brought forth pastures and then turned it into blackened stubbles. کہ یہ آپ ہری دیکھیں کہ کس قدر ہریالی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. پھر ایک زمانے میں اس قدر ہریالی تھی, اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر جو تھا نا سکھا دیا, اس کو اس کو کالا کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی کہ جب اس کی ضروریات بڑھیں تو اس کو ہدایت دی کہ تم کھودو, تو اس کو پھر یہ فوسل فیول ملنے شروع ہو گئے. پہلے اس نے کوئلہ دریافت کیا, پھر جب کوئلے کے ذخائر کم ہونے لگے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی, انسان نے تیل دریافت کر لیا, پھر گیس دریافت کر لی. تو کیسے اللہ تعالیٰ انسان کو ان چیزوں پہ بھی ہدایت دیتا ہے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى, soon we will make you recite, then you will not forget. کہ البتہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور پھر آپ اس کو نہ بھولیں گے. الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی, except what Allah wills, indeed he knows what is manifest and what is hidden. کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک تسلی بھی دے رہا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور تسلی کیا دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کو یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انشور کرتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کو بھولے نہیں, ایکسیپٹ سوائے اس کے جو اللہ چاہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, and we will facilitate you for a state of ease. تاکہ پروفٹ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ ان کو وہ وحی کو جو ہے نا ریسیو کر سکے. فَذَكِّرْ إِنَّ نَفَعَتِ الذِّكْرَى, so remind if the reminder profits. بس آپ نصیحت کرے جائیں اگر نصیحت فائدہ دے, کہ آپ نصیحت لوگوں کریں تاکہ اس کا کوئی فائدہ ہو, کہ انسان جو ہے نا امید نہ ہو. پروفٹ کو بتایا جا رہا ہے آپ اس سے نا امید نہ ہو, آپ کو لگے کہ تبدیلی نہیں بھی آ رہی, یو کانٹ آبزرو اینی چینج, تب بھی آپ اس سے نا امیدی نہ ہو, ڈسکریج نہ ہو. فَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى, soon the one who fears will observe the advice. کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تو ہمیشہ وہ ضرور سمجھ جائے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, and it will be avoided by the most wretched one. کہ جو بڑا بد نصیب ہے وہ تو اس سے دور رہے گا. تو جب یہ نصیحت اللہ کی طرف سے آئی تو اس میں پھر آپ دیکھیں کہ دو گروپس کریٹ ہو گئے. ایک وہ تھا جس کو کہ اللہ کا احساس ہوا, اللہ کا کانشیس ہوا, اللہ کا اس کو خوف ہوا, اپنے حساب کا اس کو ہوا, اور اس نے کیا کیا, اس نے اپنے اخلاق کو امپروو کیا. ایکولی کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے, ان کو معلوم تھا کہ اللہ کا پیغام ہے مگر انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا, اور اسی طریقے سے ان کا انجام بھی ہوگا. الذی یصلی النار الکبریٰ, who will enter the biggest fire, ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ, then he will neither die therein nor live. کہ نہ تو وہ اس میں مرے گا اور نہ اس میں جیے گا, کہ اس کے لیے جو موت ہوگی وہ بھی ایک نہیں ہوگی کہ ریلیور آف پین کہتے ہیں نا, بہت تکلیف میں تھا اور موت آ گئی تو وہ بھی ایک بڑی راحت ہے, اور اس کی سزا جو ہے وہ بھی کم نہیں ہوگی. قد افلح من تزکیٰ, success is surely achieved by one who purifies himself. بے شک کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کامیابی کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو وہ پاک کرے, اپنی چاہت, اپنی محبت, اپنی اٹریکشنز, اپنی کشش کے لیے یہ خیال رکھے کہ بھئی اللہ نے جو یہ چیزیں ہمارے اندر رکھی ہیں, یہ ساری چاہتیں, یہ ساری ڈیزائر, ان کو ہم ایک حد تک کنٹین کر کے رکھیں, اور یہ چیک رکھے کہ یہ اپنی ایکسیڈ نہ کرے لمٹس کے اندر. یہ جو تزکیہ ہوتا ہے نا جس کے اندر آتا ہے ورڈ تزکیہ, تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ بڑا ٹو وے پروسیس ہے. پہلی بات تو یہ کہ اپنے اندر سے نکال دینا وہ چیزیں جو بری ہوں, جو گناہ کی چیزیں ہوں, اور پھر انکریج کرنا, حوصلہ افزائی کرنا ان چیزوں کی جو کہ اچھی ہوں. یہ تزکیہ کا پروسیس ہے. پارٹ آف اٹ از ریموول اینڈ پارٹ آف اٹ از ایڈیشنل. جیسے کہ مالی ہوتا ہے نا, باغ کے اندر سے وہ تو پہلے وہاں سے ویڈز نکالتا ہے جو کہ مضر چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر اچھے پودے اگاتا ہے. یہ ٹو وے پروسیس آف تزکیہ ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, and pronounces the name of his Rabb, then offers prayers. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, but you prefer the worldly life. یہ مسئلہ ہے انسان کا, کہ انسان جو ہے نا وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہے کہ اس دنیا کا چھوٹا بھی نقصان اٹھائے, اس لیے کہ اس کو فکر آج کی ہے, اس کو فکر یعنی آخرت کی, فیوچر کی نہیں ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, while the hereafter is much better and much more durable. کہ حالانکہ آخرت جو ہے
وہ بہتر بھی ہے اور زیادہ پائیدار بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، انڈیڈ دس از ان دا ارلیئر اسکرپچرز، کہ پرانے جتنے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام تھے وہ تمام کی تمام جو بھی وحی آئی وہ سب ایک ہی میسج لے کے آئے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، دا اسکرپٹ آف ابراہیم اینڈ موزز۔ اگلی صورت ہم شروع کرتے ہیں غاشیہ، یہ ایک قیامت کا ایک نام بھی ہے، یہ ڈھانپنے والی، یعنی ون دیٹ کورس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، ہیز دیئر کم ٹو یو the description of the overwhelming event، کہ آپ کے پاس یہ سب پہ چھا جانے والی قیامت کا حال پہنچا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، many faces that day will be humbled، کہ بہت سارے چہرے ہوں گے اس پہ تو بڑی ذلت برس رہی ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، لیبرنگ ایگزاسٹڈ، کہ محنت کرے ہوئے اور تھکے ہوئے، کہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی لوگ آپ دیکھیں کہ وہ یعنی کام سے واپس آتے ہیں بالکل تھکے ہارے، بالکل ایگزاسٹڈ، اور وہ غمگین بھی اور ڈیجیکٹڈ بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے محنت کی ہوتی ہے اور مشقت کی ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ملا ہوتا ان کو۔ تسلا نارن حامیہ، دے ول انٹر انٹو اسکارچنگ فائر، تسقى من عین آنیہ، اینڈ دے ول بی میڈ ٹو ڈرنک واٹر فرام اے بوائلنگ اسپرنگ، لیس لہم طعام الا من ضریع، دیر ول بی نو فوڈ فار دیم ایکسیپٹ فرام دا تھارنی پلانٹ، کہ ان کا جو یہ جو کھانا جو ہوگا جو جہنم والے ہوں گے وہ بھی ایک ایسا ہوگا کہ جو کہ ایک بالکل کہتے ہیں نا کہ ایسی پلانٹ جس کے اندر کہ بہت سارے کانٹے ہوں۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، دیٹ ول نائدر نرش نار سیٹسفائی ہنگر، کہ مقصد جو ہوتا ہے نا کھانے کا وہ تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ ہمیں توانائی دے، مگر یہ کھانا ایسا ہوگا دوزخیوں کا کہ اس میں ایک تکلیف بھی ہوگی اور بھوک جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ وجوہ یومئذ نائمہ، اینڈ مینی فیسز دیٹ ڈے ول بی ہیپی، لسائہا راضیہ، ویل پلیز ود دیئر انڈیور، کہ وہ اپنی کوشش پہ بہت خوش ہوں گے کہ اب ان کا جو محنت جو کی تھی نا اس کا ایک بڑا میٹھا ان کو پھل ملنے والا ہے۔ فی جنت عالیہ، ان لافٹی گارڈنز، لا تسمع فیہا لاغیہ، in which they will not hear any absurd talk، بیکاز دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا کبھی کبھی ایک بڑی بیکار باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور یوز لیس بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ لوگ جو تھے نا اس سے بچتے رہے دنیا میں، تو اب یہ آخرت میں بھی اس سے بچتے رہیں گے۔ فیہا عین جاریہ، in it there is a flowing spring، فیہا سرر مرفوعہ، in it there are elevated couches، اور وہاں اونچے اونچے تخت ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، and goblets well placed، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، and cushion arrayed، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، and carpet spread out۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، do they not look at the camel how they are created۔ آپ اونٹ کو دیکھیں کہ کیسے، وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اس کو کہتے ہیں نا اونٹ کو ایک ڈیزرٹ شپ، ہر چیز جو ایک اونٹ کے اندر ہے وہ ٹیلر میڈ ہے ایک صحرا کے لیے، ایک بڑا اس کا سائز، اس قدر جینٹل، اس قدر تابع دار، اس قدر ڈومیسٹیکیٹڈ۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اینڈ the sky how it is raised high، اور آسمان کی طرف کہ کیسے اللہ نے اس کو بلند کیا، کہ دیکھو تو آسمان کو، اس قدر واسٹ، کس قدر بڑی کائنات ہے، کس قدر میجسٹک ہے، اور اس کا آپ دیکھیں کہ اس کا خالق کتنا میجسٹک ہوگا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اینڈ mountains how they are installed۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اینڈ earth how it is spread out، کہ ماؤنٹنز آپ یہ جو پہاڑ جو دیکھیں ان کے اندر بھی ایک اسٹیبلائزنگ ایکشن ہے، یہ جو پہاڑ ہیں یہ بھی ایک سیفٹی ویلو ہے کہ جب اس دنیا کے اندر اور زمین کے اندر بڑا پریشر بلڈ ہو جاتا ہے تو اس سیفٹی ویل سے نکل جاتا ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، سو کیپ آن پریچنگ، یو آر اونلی اے پریچر، کہ آپ جو ہے وہ نصیحت کرتے رہیں، آپ تو بیسک نصیحت کرنے والے ہیں، کہ آپ جو ہے لوگوں کی توجہ اس کلام کی طرف، اس پیغام کی طرف متوجہ کراتے رہیں، آپ ان کو جو ہے نا فورس نہیں کر سکتی، یو کانٹ فورس اٹ ڈاؤن آن دیم۔ لست علیہم بمسیطر، یو آر ناٹ اے ٹاسک ماسٹر سیٹ اپ اوور دیم، کہ آپ ان پہ کوئی دروغہ نہیں ہیں۔ الا من تولی و کفر، but the one who turned away and disbelieved، کہ جس نے منہ موڑا اور انکار کیا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، then Allah will punish him with greatest torment۔ إِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، surely towards us is their return، کہ بے شک ہماری طرف ہی تو ان کو لوٹ کے آنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، then it is our job to call them to account، کہ پھر یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے حساب لیں۔ سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور سبھی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ سو ہر
ہر ایک شخص کا گارڈین اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے نا، وہ ہم اس کسی کے گارڈین اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں لے سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا پریروگیٹو ہے، یہ اللہ کا کام ہے، تو اور ہم کسی پہ ججمنٹ بھی نہیں پاس کر سکتے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔